کاروبار میں دھوکے سے بچنے کے لیے بہترین وظیفہ ہے، آپ تمام احباب جو بھی کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جنہوں نے اب شروع کرنا ہے، جو مشورہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور عثمان حیدر بھائی آپ بھی توجہ سے یہ بات کو یاد رکھیں گے، جب بھی آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو آپ نے سب سے پہلے وہ دعا کی کثرت کرنی ہے، اللہم اغفرلی واخترلی ولا تکلنی الی اختیاری۔ جس وقت آپ نے اس دعا کی کثرت کی، پھر آپ جب وہ خریدیں گے سامان تو انشاءاللہ اس میں آپ کو نقصان نہیں آئے گا۔ اگر دل مطمئن ہو جائے گا تو وہ چیز خود بخود اس کے سبب بن جائیں گے، وہ خود بخود آپ خرید سکیں گے۔ صحیح ہے؟ ہاں، اگر اس کے سبب بھی نہیں بنتے، آپ کا دل بھی مطمئن نہیں ہے، پھر آپ نے وہ چیز نہیں خریدنی۔ ہاں، اگر وہ آپ کو چیز پسند ہے مگر وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اللہم الطف بنا فی تیسیر کل یسیر فإن تیسیر کل یسیر علیک یسیر۔ یہ دعا اگر کسی کو نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، پھر سورۃ الم نشرح، اس کی آپ نے کثرت کرنی ہے، اس کی آپ کثرت کرتے جائیں گے، انشاءاللہ آپ کا وہ کام بنتا جائے گا۔ ایک اور دوسری بات، اللہم اغفرلی واخترلی ولا تکلنی الی اختیاری۔ جب بھی آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے اس سے پہلے یہ آپ نے دعا پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہو، اطمینان میں آ جائے، ہاں بھی یہ چیز ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے وہ چیز خریدنی ہے، ورنہ آپ نے وہ چیز نہیں خریدنی ہے، چاہے وہ کتنی ہی سستی کیوں نہ دے۔ دوسری بات، جب آپ نے یہ دعا پڑھی ہوگی اللہم اغفرلی واخترلی ولا تکلنی الی اختیاری، اس کی برکت سے آپ کو اس کے اندر بہت زیادہ نفع ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز کے اندر آپ کو نقصان نہیں آئے گا، اور آپ جب ادھر سے روانہ ہو چیز خریدنے کے لیے تو آپ کی نیت صرف اور صرف اللہ پر ہو۔ ہاں، اگر آپ کو یہ دعا نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی آپ نے کثرت کرتے جانا ہے، اور آپ نے مارکیٹ کے اندر جا کر وہ چیز کو دیکھنا ہے جو آپ خریدنا چاہتے ہیں، آگے بیچنا چاہتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ نے کوئی چیز خرید لی اس کے اندر نقص ہے تو پھر بھی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ دوسری عوام کو دھوکہ دینا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ پھر آپ نے ایسا کرنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی آپ نے کثرت کرنی ہے اور دکھا دینا بھئی یہ اس کے اندر عیب ہے، یہ چیز ہے، اس کے اندر عیب اتنا ہے۔ جب آپ اس کو یہ چیز دکھا دیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی آپ نے کثرت کرنی ہے، وہ چیز آپ کی ایمانداری کے ساتھ بک جائے گی، نفع کے ساتھ، بشرطے کہ آپ نے اس کا عیب ظاہر کرنا ہے، بھئی یہ عیب ہے۔ اگر آپ عیب ظاہر نہیں کرتے تو پھر آپ کی کمائی بھی حرام ہو جائے گی، آپ کا ادھر بیٹھنا اٹھنا خریداری ہر چیز آپ کی حرام ہو جائے گی، اس میں پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ جو چیز خریدنی ہے اس سے پہلے وہ دعا کی کثرت کرنی ہے، دعا کے بعد پھر آپ نے اگر اس کے اندر پھر بھی کوئی عیب ہے پھر آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی آپ نے کثرت کرنی ہے، انشاءاللہ وہ چیز خود بخود فروخت ہو جائے گی اور اس کے اندر آپ کو نفع آئے گا۔ یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے، اور آپ نہ یہ آپ ہمیشہ نہ کرنا کہ کسی کے پاس جا رہے ہیں تویز لینے کے لیے، بابے کے پاس، مفتی کے صاحب کے پاس، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر کوئی نظر بد کا مسئلہ ہے، کوئی ایسے آپ کو کام کے اندر پتہ چلتا ہے کہ کوئی بچتا نہیں ہے، تو آپ صرف فاتحہ آیت الکرسی، ایک دفعہ فاتحہ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم، وہ جہاں آپ سامان بیچتے ہیں خریدتے ہیں وہاں آپ دم کر دیں، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ اور آپ یاد رکھیں کہ کوئی بابا، کوئی مفتی، کوئی پیر صاحب، کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، یہ سب اللہ کے محتاج ہے، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔